کیس کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 11:30 بجے کے لیے فکس ہے۔ انشاءاللہ خان صاحب کو انصاف ملے گا اور قانون کے مطابق ان کی ضمانت ہوگی، ان کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہوگی۔ کیس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا، اس کیس میں شروع سے ہم نے جو پوائنٹس اٹھائے تھے وہ یہ ہیں کہ ہم نے کہا کہ جورسڈکشن نہیں ہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس یہ ڈائریکٹلی کمپلینٹ فائل ہی نہیں ہو سکتی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ کمپلینٹ فائل ہوگی تو مجسٹریٹ کے پاس ہوگی۔ دوسرا ہم نے وہاں پر یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ جو کمپلینٹ ہے یہ 120 دن کے اندر فائل ہوگی اور یہ کمپلینٹ 920 دنوں کے بعد فائل کی گئی۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ قانون کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کو اس حساب سے دیکھا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو چلایا جائے گا۔ تیسرا، سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو اتھرائز کرتے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ وہ ہم نے لیٹر بھی کورٹ میں دکھایا، یہ اعتراض اٹھایا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دیگر یہ اعتراض تھے کہ سمن ہی نہیں ہو سکتا خان صاحب کو۔ اچھا، ہماری مختلف درخواستیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جب ہم نے دائر کیں وہاں سے خارج ہوئیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک درخواست کے اوپر تو فیصلہ کر دیا، باقی ساری درخواستیں چھوڑ دیں۔ ہم نے نیچے والے جو جج ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ آپ ہمارے کیس کی سماعت نہ کریں، کیونکہ 9 مئی کو جس طرح سے فرد جرم ان کے اوپر خان صاحب پر لگایا گیا اس کا ایک قانونی طریقہ تھا کہ فرد جرم لگانے کے لیے قانونی طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے یا اس کی موجودگی میں لگایا جاتا ہے، تو ایسا پروسیس نہیں کیا گیا۔ اور جس طرح سے 9 مئی کی گرفتاری ہوئی، خان صاحب کو جو گرفتار کیا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ گرفتاری جو تھی غیر قانونی تھی، غیر آئینی تھی۔ تو اس گرفتاری میں اس عدالت میں پیش کرنا جو کہ پولیس لائن کے اندر لگی، بہت سارے سوالات وہاں پر جنم دیے۔ تو ساتھ ہم نے ان کے اوپر اعتراض کر دیا جو کہ ہمارا حق ہے، ہم کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہماری درخواست جو ہے وہ خارج کر دی اور ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواست کی کہ ان سے ہمارا کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اب اس کے پیچھے اور بھی ریزنز ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 26 گھنٹے زمان پارک میں آپریشن جاری رہا، ایک ایسا وارنٹ۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسی طرح کی ایک کمپلینٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے خلاف بھی فائل کی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ کوئی ایسی ہنگامی پوزیشن، کوئی 26 گھنٹے کا آپریشن جاری رہا ہو کسی کے گھر میں؟ کہیں نہیں۔ وہ نارمل پروسیس اس کے اندر چل رہا ہے اور ابھی تک وہ معاملہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں پینڈنگ ہے، کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہے روٹین کے مطابق۔ تو ایسا صرف اسپیشلی جو ہے وہ قانون یا ایسا اسپیشلی جو ہے ٹریٹ جو ہے صرف اور صرف خان صاحب کے لیے ہے کیا؟ تو ہم نے درخواستیں دیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن کے اوپر ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں ہوا۔ ایک درخواست کے اوپر ڈیسیجن ہوا جو کہ تھی قابل سماعت ہونے کے حوالے سے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں، وہ دوبارہ جو ہے نیچے بھجوا دی گئی انہی جج صاحب کے پاس جنہوں نے یہ پہلے درخواست خارج کی تھی، لہٰذا انہیں کہا گیا کہ اس کے اوپر ڈیسیجن دیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ بجائے یہ کہ 7 دن کا ٹائم ہائی کورٹ نے دیا کہ 7 دن کے اندر ڈیسائیڈ کی جائے، تو انہوں نے چوتھے 5ویں دن ہی ڈیسائیڈ کر دی۔ یعنی کہ جب ہائی کورٹ نے واضح کہہ دیا کہ 7 دن کا ٹائم ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم آ کے کرتے ہیں، اب آخری ٹائم تک جب تک کورٹ ختم نہ ہوتی 7ویں دن، اس ٹائم تک یہ انتظار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ واضح طور پر ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا تھا، لیکن فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ قابل سماعت درخواست ہے، لہٰذا اس آرڈر کو پھر ہم نے چیلنج کیا۔ دوبارہ جب اوپر آئی تو دوبارہ ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ جج نہ سنیں، اور ہم نے ایک درخواست عامر فاروق صاحب کے اوپر بھی دی، وہ بھی مختلف گراؤنڈ تھیں، جیسے کہ 9 مئی والا واقعہ ہو یا ٹیرین وائٹ والا کیس ہو، یا جیسے یہ دوبارہ ریمانڈ اسی جج صاحب کے پاس بھیج رہے تھے اور جج صاحب کے حوالے سے جو ریکیوزل دی تھی کہ ہمایوں دلاور صاحب ہمارا کیس نہ سنیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی، وہ ہم ایسا کہیں گے تو وہ پھر جج صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر اور ان کے اوپر آئے گا جی کہ واقعی وہ اس طرح سے کیس کے اندر باعث تھے، اور یعنی کہ پروٹیکشن دی گئی، وہ بھی خارج کی گئی جو ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف ہم نے دی تھی، اور اپنی